شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رزقت حبها واحب من یحبها. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، البتول ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے امتیازات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. 3 امتیازات میں نے اس سے پہلی تقریر میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے تھے. سب سے بہتر بی بی کا نام خدیجہ ہے، سب سے زیادہ حاجتیں پوری کرنے والی بی بی کا نام خدیجہ ہے، اور جنت کی عورتوں کی سردار کا نام خدیجۃ کبریٰ ہے. یہ 3 حدیثیں ہم آپ کی خدمت میں پہلے نقل کر چکے ہیں. آج کی حدیث جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات میں، پوری اس دنیا میں سب سے زیادہ جس بی بی سے پیغمبر اکرم پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، بلکہ جس بیوی کو چہیتی بیوی کا نام دیا جا سکتا ہے اور دیا جانا چاہیے اور یہی حق ہے، پیغمبر اکرم کی سب سے چہیتی بیوی کا نام خدیجۃ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. اس لیے ہر وقت پیغمبر اکرم جناب خدیجہ کے بعد جس ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ تذکرہ کرتے تھے خدیجۃ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا. اتنا تذکرہ کرتے تھے کہ خود ام المومنین عائشہ سے یہ روایت ہے کہ اتنا حسد مجھے کسی عورت سے نہیں ہوا جتنا حسد مجھے خدیجۃ کبریٰ سے ہوا، حالانکہ وہ میرے زمانے میں موجود بھی نہیں تھی. یہ حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے. ما غرت علی احد، مجھے کسی پہ حسد نہیں ہوا جتنا حسد ہوا خدیجۃ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے اوپر. اس جملے سے ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے، حسد اسی لیے تو ہوتا تھا کہ چونکہ پیغمبر تذکرہ کرتے تھے صبح و شام. اب اگر ہم اہل سنت ہیں، اگر ہم سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، اگر ہم نبی کے ماننے والے ہیں، اگر ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمیں وہی تذکرہ زیادہ کرنا چاہیے جو تذکرہ پیغمبر اکرم زیادہ کرتے تھے، اور وہ ہے تذکرہ خدیجہ. حد یہ ہے کہ اگر کوئی مانگنے کے لیے دروازے پہ آ جاتا تھا تو پیغمبر کہتے تھے جلدی سے اس آنے والے کو بھیک دے دو، اس لیے کہ خدیجہ بہت زیادہ خوش ہوگی. ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ خوش ہوگا، فقیر کو دیجئے اللہ خوش ہوگا، غریب کی مدد کیجئے اللہ خوش ہوگا. نبی کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی آتا ہے تو دے دو تاکہ روح خدیجہ خوش ہو جائے. یا رسول اللہ، آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیجئے، آپ خدیجہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. کہا میں یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوری میری ازواج میں ایسی بیوی کہ جس کا ہر قدم رضا الہی کے لیے اٹھتا ہے اس کا نام خدیجہ ہے. لہذا جب خدیجہ خوش ہو جائے گی میرا خدا خود بخود خوش ہو جائے گا. ایک خود ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ ایک ضعیفہ ہمارے گھر آئی
جیسے ہی آئی نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اتنا اچھا استقبال میں نے کسی عورت کا نہیں دیکھا کہ جتنا اچھا استقبال نبی نے اس کا کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اتنا احترام کر رہے ہیں اس خاتون کا، ایسا میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، احترام کرتے ہیں سب کا، لیکن اس کا کچھ زیادہ ہی۔ کہا انہا تاتین فی زمن خدیجہ، اس لیے کہ یہ اس زمانے میں بھی آتی تھی جس زمانے میں خدیجہ میرے پاس تھی، یعنی یہ خدیجہ کی سہیلیوں میں سے ہے، یہ خدیجہ کے محبت کرنے والوں میں سے ہے۔ وَإِنِّي رُزِقْتُ حُبَّهَا، یہ حدیث میں نے پڑھی تھی، اور مجھے خدیجہ کی محبت اللہ کی طرف سے میرے دل میں ڈالی گئی ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے میں اس سے محبت کروں جس سے خدیجہ کو محبت ہے۔ لہذا اگر ہمیں محبوب خدا بننا ہے، محبوب رسول خدا بننا ہے، محبوب جناب زہرا بننا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر خدیجہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ مسلمانوں سب سے زیادہ ذکر اگر ہونا چاہیے تو وہ ہے ذکر خدیجہ۔ پوری ازواج میں پیغمبر اکرم کی بغیر کسی مبالغے میں، میں بخاری کی روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا ابھی، اور اسی پہ میں اپنی گفتگو اینڈ کروں گا کہ ازواج میں کون بہتر ہے کون بہتر نہیں ہے۔ ازواج کو چھوڑیے، پوری کائنات میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جناب خدیجہ، جناب مریم، جناب آسیہ، ان سے بہتر کوئی خاتون ہی نہیں ہے، اور ان چاروں میں سب سے بہتر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور اس کے بعد نمبر جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ ازواج میں اگر دیکھیے تو ازواج میں سب سے بہتر، جب تمام انسانوں ہی میں، تمام خواتین ہی میں ہے، تو لیکن ازواج میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ عظمت خدیجہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب بخاری میں روایت ہے، جناب عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہر وقت ذکر خدیجہ کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو ان سے بہترین زوجہ عنایت فرمائی ہے۔ اب نبی اگر ایک بات بغیر قسم کے کہے وہ بھی معتبر ہے، لیکن ناظرین محترم بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ نبی نے کہا لا واللہ ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، خدا کی قسم اس سے بہتر بیوی اللہ نے مجھے عنایت ہی نہیں کی۔ تو جب اللہ ہی نے عنایت نہیں کی ہے تو ہم مسلمانوں کو کیا حق ہے کسی بھی زوجہ کو جناب خدیجہ سے بہتر بتانے؟ جب اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے تو مسلمانوں کو ملنے والی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا یا حمیرہ، خدیجہ کے ذریعے مجھے وہ ملا جو دنیا میں کسی کے ذریعے نہیں ملا، اور اس کے بعد فرمایا اس وقت ایمان لائی، میں عربی میں پڑھتا لیکن وقت کم ہے، اس وقت ایمان لائی جب سب لوگ میری رسالت کا انکار کر رہے تھے، اس وقت مجھ پر اپنے مال کو لٹایا جس وقت لوگوں نے مجھے اپنے مال سے محروم کر دیا تھا، اور اس وقت مجھے صاحب اولاد بنایا کہ جب لوگ مجھے اب تک کے تانے دے رہے تھے۔ یعنی سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لانے والی خدیجہ، سب سے پہلے مجھ پر اپنی دولت لٹانے والی خدیجہ، اور وہ جو مرد کی زندگی میں سب سے قیمتی شے ہے صاحب اولاد بننا، وہ بھی مجھے اللہ نے کسی زوجہ سے نہیں بنایا علاوہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے، اور ایسا صاحب اولاد ناظرین کرام بنایا ہمارے پیغمبر کو کہ دنیا کی ساری نسلیں ختم ہو سکتی ہیں مگر نسل خدیجہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آج بھی نسل خدیجہ کا ایک ثمر یوسف زہرا امام زمانہ اجر اللہ فرجہ شریف کی شکل میں موجود ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ آپ ناظرین محترم سے گزارش ہے، سورہ ہم تمام مومن و مومنات، تمام علماء اسلام، تمام شہداء اسلام، تمام اہل بیت کے چاہنے والے، تمام ایسے افراد جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ سید رضا علی ہاشم موسوی، آغا شبیر حسین، معصومہ بیگم اور شادمہ فرحت کی روح کو ایصال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد